لوگوں نے دیکھا کہ حضور مفتی اعظم ہند کی ذات کس طرح سے فتنوں کو روکے ہوئے تھی، سنیت اور فتنوں کے درمیان مضبوط دروازہ بن کر حائل تھی، اور اس ذات پاک کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یہ دروازہ کھل جاتا ہے بلکہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے حاضرین محترم کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کسی کو فتنوں کے متعلق حدیث پاک یاد ہے؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے کہ ہاں مجھے یاد ہے، اور وہ مال و دولت اور اہل و عیال کے فتنوں کے متعلق حدیث سنانے لگے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، میں ان فتنوں کے متعلق دریافت نہیں کرتا ہوں، میں ان فتنوں کے متعلق پوچھتا ہوں التی تموج کموج البحر، وہ فتنے جو سمندر کی طرح موجیں ماریں گے۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ کو اور اس سے کیا؟ یہ راز و نیاز کی باتیں اور اشاروں کنایوں میں فرماتے ہیں کہ آپ کو اس سے کیا؟ آپ کے اور اس کے درمیان تو ایک مضبوط دروازہ بند ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا یا کھلے گا؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا بلکہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب تو پھر کبھی بند نہیں ہو سکتا، دروازہ اگر کھول دیا جائے تو بند کیا جا سکتا ہے، مگر اگر دروازہ ٹوٹ جائے تو کبھی نہیں بند ہو سکتا۔ حضرت مسروق نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ وہ دروازہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا وہ دروازہ حضرت عمر ہے۔ حاضرین محترم، تاریخ اسلام پر جن کی نظر ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ حضور عمر فاروق اعظم کے وصال سے اسلام و مسلمین پر فتنہ و فساد کا دروازہ کھلتا نہیں ہے بلکہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح آج بر صغیر ہند و پاک کے سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی تاریخ پر جن کی نگاہ ہے وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند کی ذات بابرکت اہل سنت کی شرازہ بندی اور فتنوں سے تحفظ فراہم کرنے میں حضور عمر فاروق اعظم کی پرتوں اور عکس جمیل تھی۔ جس طرح عمر فاروق اعظم کے وصال سے اسلام میں فتنہ و فساد اور اختلاف و انتشار کا دروازہ کھلتا نہیں ہے بلکہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح بر صغیر ہند و پاک میں حضور مفتی اعظم ہند کے وصال سے اہل سنت و جماعت میں اختلاف و انتشار کا دروازہ کھلتا نہیں ہے بلکہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حاضرین محترم، وہ دروازہ جو حضرت مفتی اعظم ہند کے وصال سے ٹوٹ گیا تھا، اس دروازے کو جوڑا تو نہیں جا سکا، مگر حضور تاج الشریعہ نے حضور مفتی اعظم ہند کے طریقے اور ان کی روش پر چلتے ہوئے بہت سارے فتنوں کا سد باب کر رکھا تھا۔ حضور تاج الشریعہ کی ذات بھی مفتی اعظم کی روش اور مفتی اعظم کے طریقے پر قائم رہتے ہوئے بہت سارے فتنوں کے لیے ایک مضبوط دروازہ بنی ہوئی تھی۔ بے شک بے شک، سبحان۔ اور آج حضور تاج الشریعہ کے وصال کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دروازہ پھر سے کھلنا چاہ رہا ہے۔ حاضرین محترم، اگر آج بھی ہمیں اس فتنہ و فساد کے دروازے کو بند کرنا ہے تو حضور تاج الشریعہ کی طرح حضور مفتی اعظم ہند کی روش اور ان کے طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک۔ اے رضویوں، مفتی اعظم ہند کے طریقے اور مفتی اعظم ہند کی روش کو نہ چھوڑنا مفتی اعظم کی بہت بڑی شان ہے، مفتی اعظم کی بہت عظیم شان ہے۔ ارے تاج الشریعہ مفتی اعظم کے طریقے اور روش پر قائم رہے تو عالم یہ تھا کہ محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے مفتی اعظم کے نقوش راہ کو حرز جا بنایا تو
کہ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں۔ بے شک حضور سبحان تاج اللہ الشریعہ سبحان نے اللہ۔ مفتی اعظم کے طریقے اور روش اور ان کے اسلوب کو اپنایا تو عالم یہ تھا کہ جناب مفتی اعظم کے فیضان تجلی سے شبستان رضا میں خیر سے اختر رضا تم ہو۔ بے شک سبحان حضور اللہ۔ تاج الشریعہ نے حاضرین محترم ہمیشہ حضور مفتی اعظم کے طریقے اور حضور مفتی اعظم ہند کی روش کو اپنانے کی دعوت دی، اور آج بھی اگر ہمیں ان فتنوں اور فساد، آزمائشوں اور اختلاف و انتشار کا سامنا کرنا ہے تو حضور تاج الشریعہ کے طریقے اور حضور مفتی اعظم ہند کے طریقے اور روش کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ اور اگر یہ نہیں کیا گیا تو میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت میں اختلاف و انتشار اور فتنہ و فساد کے وہ دن بھی دیکھنے کو ملے پڑیں گے کہ آج کے اختلاف اور آج کے فتنے ان کے آگے ہیچ نظر آئیں گے۔ ارے تاج الشریعہ کی طرح روش مفتی اعظم پر چل کر ہی اور طریق مفتی اعظم پر قائم رہ کر ہی لامرکزیت کا خاتمہ اور فتنہ و فساد کا انسداد کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ دور لامرکزیت اور دورہ فتنہ و فساد کا خاتمہ کسی طرح ممکن نہیں۔ علامہ ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر بار بار میری زبان پر آ جاتا ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ بے شک۔ غور سے سنیں، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے دنیا میں ہوئی قوم بے اقتدار اپنی۔ ارے ہندوستان کی سرزمین پر طریق مصطفیٰ رضا کو چھوڑنا بھی طریق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑنے کے مترادف ہے، کیونکہ مجھے بتاؤ وہ کون سی ایسی شاہراہ ہے جس پر مصطفیٰ رضا نے مفتی اعظم مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے اور ان کی سنت کو چھوڑا ہو؟ مفتی اعظم، ہمارے مفتی اعظم کی یہ شان تھی حاضرین محترم کہ آج بخاری و مسلم پڑھنے والا اگر یقین و اذعان سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال سنے اور پڑھے، تو اسی طرح حضور مفتی اعظم مصطفیٰ رضا کے شب و روز دیکھنے والا بھی یقین و اذعان سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے افعال و اعمال کا جلوہ دیکھا، اسوہ حسنہ کا پیکر دیکھا، صراط مستقیم کا پتہ دیکھا اور راہ خدا کا سراغ پایا، کیونکہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، تو یہ یہاں پہ مصطفیٰ رضا مراد لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھیے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ آج بر صغیر میں بھی طریق مصطفیٰ رضا کو چھوڑنا بھی وجہ بربادی ہے۔ بے شک۔ حاضرین محترم، اے رضویوں، مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ کے طریقے اور تاج الشریعہ کی طرح مفتی اعظم ہند کے طریقے اور روش کو نہ چھوڑنا، اور مفتی اعظم ہند کے نعرے کو بھی مٹنے نہ دینا۔ اے ازہری دیوانوں اور اے تاج الشریعہ کے چاہنے ماننے والوں، جس طرح اپنے مرشد حضور تاج الشریعہ کی زندہ بادی کے نعرے لگاتے ہو، جس طرح بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ کے نعرے لگاتے ہو، وہیں پر تمہاری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے دادا مرشد حضور مفتی اعظم ہند کا بھی نعرہ لگایا کرو، بے شک بے شک، اور فیضان مفتی اعظم ہند کی بھی زندہ بادی کا نعرہ لگایا کرو۔ زندہ باد۔ ارے مفتی اعظم کو نہ چھوڑنا، یہ ساری برکت، یہ ساری بہار اور یہ سارا فیضان بے شک حضور بے مفتی شک اعظم ہند کا صدقہ، بے شک بے شک، حق ہے۔ یہ مفتی اعظم ہند کی فیضان تجلی کا ہی نتیجہ ہے، بے شک۔ یہ نگاہ مفتی اعظم ہند کی جلوہ گری ہی کا نتیجہ ہے کہ چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں۔ بے شک سبحان۔ ارے رضویوں، رضویت مفتی اعظم کی روش کو چھوڑنے کا نام نہیں، رضویت افراط و تفرید کرنے کا نام نہیں، رضویت نہ مفتی اعظم ہند کے نام پر شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرنے کا نام ہے، رضویت نہ مفتی اعظم ہند کے نام پر
شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑانے کا نام ہے، اور نہ مسلک اعلی حضرت کے نام پر غنڈہ گردی کرنے کا نام ہے۔ رضویت جہالت اور حماقت کا نام نہیں، رضویت میں بڑا تو چھوٹا کرنے کا نام نہیں۔ حاضرین محترم، رضویت غیر ضروری اور غیر مہم مسائل میں نہ الجھنے کا نام ہے اور نہ فروعی مسائل کو اصولی بنانے کا نام ہے۔ رضویت علم و تحقیق کا نام ہے۔ رضویت اعلی حضرت کے اقوال پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ رضویت حجت الاسلام و مفتی اعظم کے ارشادات کو حرز جاں بنانے کا نام ہے۔ رضویت حضور تاج الشریعہ کے حکیمانہ اقوال کی روح کو سمجھنے اور اس کی گہرائیوں میں اترنے کا نام ہے۔ رضویت مارحہ مطہرہ کے سادات کی غلامی کا نام ہے۔ ارے رضویت عشق و محبت کا نام ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرین محترم، رضویت تفقہ اور فہم دین کا نام ہے۔ حضور سرکار اعلی حضرت کے دادا علامہ مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس کی داغ بیل ڈالی تھی، اس فقہ و افتاء کی خدمت کرنے کا نام رضویت ہے۔ بے شک قدوۃ الواصلین علامہ مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جد امجد اعلی حضرت نے سن 1246 ہجری میں خدمت فقہ و افتاء اور خدمت علم دین کی کھیتی بوئی تھی۔ حاضرین محترم، اور آج ہم سب اسی کھیت کے گیہوں کے آٹے کی پکی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ علماء کرام سنیں، فقہائے کرام نے علم فقہ کے مراتب اور فقہائے کرام کے سلسلۃ الذہب کو استعارے کی زبان میں یوں بیان فرمایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے علم فقہ کی کھیتی بوئی، حضرت علقمہ نے اسے سیراب کیا، حضرت ابراہیم نخعی نے اسے کاٹا، حضرت حماد بن ابی سلیمان نے بالیوں سے دانے نکالے، امام اعظم ابو حنیفہ نے اس آٹے کو پیسا، امام ابو یوسف نے آٹا گوندھا، امام محمد نے روٹیاں پکائیں، اور آج ہم سب انہی کی پکائی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ سارے مفتیان کرام، سارے فقہ انہی کی پکائی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ یہ فقہائے کرام کی سلسلۃ الذہب کو بیان کیا۔ میں فقہائے کرام سے اس استعارے کو استعارتاً لیتا ہوں، اور رضویت اور بریلی کے خدمت فقہ و افتاء کی تاریخ تمثیلاً اور تفہیماً عرض کرتا ہوں کہ اعلی حضرت کے دادا علامہ رضا علی خان نے بریلی میں سن 1246 ہجری میں خدمت فقہ و افتاء اور رضویت کی کھیتی بوئی تھی۔ اعلی حضرت کے والد علامہ نقی علی خان نے اسے سیراب کیا، پھر اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے اسے سرسبز و شاداب رکھا، اس کی حفاظت و صیانت فرمائی، اور جب وہ پک کر تیار ہو گئی تو کاٹ کے عطا کیا۔ حجت الاسلام نے بالیوں میں سے دانے نکالے، حضور مفتی اعظم نے اس آٹے کو پیسا، مفسر اعظم اور ریحان ملت نے آٹے کو گوندھا، اور تاج الشریعہ نے روٹیاں پکائیں، اور آج ہم سب ان کی پکائی ہوئی روٹیاں توڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہے۔